بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہمارے درمیان ایک ہونہار طالب علم مسٹر رضوان علی موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت یوتھ یہ ایڈلٹ سے بڑوں سے کیا توقعات وابستہ رکھتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جیسے ہر دوسرا بندہ اس وقت کونسلر بن کے، موٹیویشنل اسپیکر بن کے، بغیر کسی علم کے، بغیر یوتھ کے سائیکولوجیکل نیڈز کے سمجھے، بغیر یوتھ کی مجبوریوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو سمجھے، ہر بندہ اپنی لوری سناتا ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ ون بلائنڈ کین ناٹ لیڈ اندر بلائنڈ۔ اگر بچہ اپنی کسی خصوصیات سے، اپنی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہے تو بڑوں کا کام ان کو اس صلاحیت کی طرف، اس خوبی کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے بڑوں کو کونسلنگ کے آداب سے بخوبی واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں اس پہ بات کروں، میں مسٹر رضوان علی سے درخواست کروں گا کہ وہ بحیثیت یوتھ بڑوں سے، خاص طور پہ جو مربی ہے، جو تعلیم و تربیت کے ساتھ مربوط ہے، جن میں والدین بھی ہیں، اساتذہ کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ان سے ان کی کیا توقعات ہیں، اور ہم کس حد تک ان کے توقعات پہ اتر رہے ہیں، اور کہاں کمی بیشی ہے، تو کہاں پہ ہمیں اپنے رول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں یوتھ کی زبانی بڑوں کا رول سامنے آ جائے۔ تو مسٹر رضوان، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دل کی بات بتائیں، ہم بڑے کیا کریں کہ آپ کی صلاحیتیں کھلیں، آپ کی موٹیویشن بڑھے، اور آپ اس معاشرے کی باغ ڈور کو سنبھالیں۔ آپ مال مویشی کی طرح کسی کی حکم کے تابع نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو ایک سیف ڈیسٹینیشن تک لے کے جا سکیں۔ پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یوتھ از پاور، بے شک اور یہ بات صحیح بھی ہے، یوتھ کے پاس پاور ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس نئے نئے آئیڈیاز ہے، بہت سارے آئیڈیاز ہیں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کے پاس آئیڈیاز ہے، لیکن وہ لوگ استعمال کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے سینئر سٹیزنز ہیں ان کا اس میں بہت اہم رول ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے یوتھ کو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، لیکن ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے جو جو بڑے سٹیزنز ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، وہ اپنے کام میں غفلت برتتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ لیکن یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، بے شک نوجوان کے پاس پاور ہے، لیکن ابھی حال کیا کہتے ہیں، ابھی دور اس طرح ہے کہ وہ لوگ اپنے پاور استعمال نہیں کر پا رہے، ان پر ہر طرف سے ڈپریشن کا شکار ہے، ہر طرف سے اسٹریس ہے۔ ایک تو سوسائٹل ایشو ہے، دوسرا ان کے پاس نوکری نہ ہونے کے مسائل، پڑھائی کے مسائل، ہر طرف سے ان کے اوپر بوجھ آتے ہیں، اور اس کو کم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے۔ اس لیے اس میں سینئر سٹیزنز کا رول ہونا چاہیے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ جا کے کسی کو اسپون فیڈنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کو ماحول تو پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ ان کو مینٹورشپ دے سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے سینئر سٹیزنز کی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بس یہاں پہ میں آگے آپ بات کو آگے بڑھائیں گے، جو رضوان صاحب کی ڈسکشن سے ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے ہم سے کچھ توقعات ہیں، ہم ان توقعات پر اترنے کی بجائے ہم ان سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ بحیثیت والدین بھی ہر بچے کو ہم ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، ہر بچے کو ہم انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کتنے لیڈرز پیدا کیے ہیں جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے قوم کو آسانیاں پیدا کرے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی ریئل لیڈر ہی نہیں ہے، ایک دو لیڈرز ہیں تو ان کے ساتھ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پر باضمیر لیڈر کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ باقی سب مال مویشی کی طرح ہانکے جا رہے ہیں، اور ہمارا نظام تعلیم بھی اس میں برابر کا ذمہ دار ہے۔ آئے اب ہم بچوں کو آفیسر بنانے سے زیادہ ان کو لیڈرز بنائیں، ان کو انٹرپرینیورز بنائیں، ان کی اخلاقیات کو درست کریں۔ اور سب سے بڑی بات جو رضوان صاحب کا ہے، اگر میں ایک جگہ سے پینشن آ کے دو جگہ اور قبضہ کر لوں، اس وقت یہی ہو رہا ہے، میں تقریریں جو بھی کروں، ہر بندہ کونسلر بنا ہوا ہے، لیکن ایک جگہ 60 سال پورا کرنے کے بعد پیٹ نہیں بھرا ہے، وہاں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، اب آ کے معاشرے میں آ کے دوسری جگہ بھی اس نے قبضہ کیا ہو، کیونکہ پیسے اس کے پاس ہے،
اور جس معاشرے میں رشوت اور سفارش چلتی ہو تو پھر ایسے قابل یوتھ کے لیے کہاں جگہ ملے گا. لہٰذا ہمیں بحیثیت بڑے سینئر سٹیزن کا ہو یا کونسلر کا ہو یا مربی کا ہے, باتوں سے اب بات نہیں بنے گی. ہم ٹائم مینجمنٹ پر اس وقت پاکستان میں بڑے لوگ آئے ہیں, ٹائم مینجمنٹ ٹریننگز کروا رہے, لیکن ٹائم مینجمنٹ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دن میں الیکشن کا رزلٹ آنا چاہیے, وہ 3 دنوں میں بھی ابھی تک نہیں آیا ہے. ہماری ٹائم مینجمنٹ کا یہ حال ہے. ممکن ہے وہ جو الیکشن کو مینیج کرنے والے خود ٹائم مینجمنٹ پہ ٹریننگ دینے والے ہوں گے. اسی طرح سے ہم بڑے جو ہیں وہ لوگوں تو کہ جھوٹ مت بولو, لیکن ہمارا معاشرہ اس وقت جھوٹ کا پلندہ بن چکا ہے. جھوٹ کی کاشت ہم نے کی ہوئی ہے, تو ہم جو رول ماڈلنگ جو کر رہے ہیں وہی ہمارا یوتھ سیکھتی ہے. تو لہٰذا رضوان کی بات صحیح ہے کہ ہم ان کے ساتھ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھیں, انسپائر کریں, رول ماڈلنگ کریں, جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. اس کے علاوہ رضوان آپ کو کوئی اور سجیشن جو بڑوں کے لیے, ہم سب کے لیے, بحیثیت ماں باپ کے, بحیثیت ٹیچر کے یا بحیثیت ایک ٹارچ بیئرر کے, اور کوئی چیز جو ہرڈل بن رہا ہے, میں اپنے چینل ان سائڈ آؤٹ جرنی کے تھرو یہ پیغام دینا چاہوں گا اس بچے کے ذریعے سے کہ ہم اب بھی ٹائم ہے کہ ہم اپنے رویے بدلیں, سوچ بدلیں اور یوتھ کو آگے آنے دیں. میں جب تک اپنی پوزیشن سے ہٹ کے لیڈرشپ کا موقع نہیں دوں گا, مارتے دم تک اسی پوزیشن پہ چمٹا رہوں گا, تو پھر اس بچے کو پریکٹس کہاں سے ملے گا. ہم جاب دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے, اور آپ موقع دو گے تو وہ ایکسپیرینس لے گا. اس وقت یوتھ رول رہی ہے. ہم سے 1000 درجہ کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں مارکیٹ میں, لیکن ان کو جاب نہیں مل رہی ہے, کام نہیں مل رہا ہے. پیسہ بیوقوف کے پاس آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے راستے نہیں بنا رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو انٹرپرینیورشپ کے اوپر, آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان بزنس مینوں کو, ان انٹرپرینیورس کو, ان اداروں کو جو یوتھ کو سپیس دے رہے ہیں. تو بیٹا آپ اس حوالے سے اور کوئی ایکسپیکٹیشن وہ بھی بتائیں. بالکل سر, یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر کوئی آ کے کہتا ہے کہ بیٹا آپ یہ بنے, آپ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, یہ بنے, لیکن کبھی اس بچے سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا بننا ہے, آپ کو کیا بننے کا شوق ہے, آپ کا پیشن کیا ہے, آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے. ایک بار بھی کوئی اس طرح نہیں پوچھتا ہے. حالانکہ سب اس طرح کر کے اس پہ بلا وجہ اسٹریس ڈالتے ہیں. بیچارہ وہ جو کرنا نہیں چاہتا ہے زبردستی وہ کرواتا ہے اس سے, اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت پیچھے ہے. جو کام کرنے کا من نہیں کر رہا ہے, جس کام میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے, اسی میں اس کو آگے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے وہ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا جس چیز میں شوق ہے, انٹرسٹ ہے, اس کا اس میں ایک ویژن ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنا فل وہ نہیں دے پاتے. ونڈرفل. میں اس ڈسکشن کو ایک پریویس ایک ویڈیو میں اسی طرح کے ایک نوجوان نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, میں وہ کیوں بنوں جو تم چاہتے ہو, تو میں وہ قبول کیوں نہیں جو میں ہوں. تو آئے دوستو, ہم بچے کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, جو ایبلٹیز, جو کمپٹنسیز اس میں ہے, انہی کو اجاگر کریں اور ان کو ان کی پیشن میں رہتے ہوئے ان کو ان کی صلاحیتوں اور موٹیویشن اور انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے گائیڈ کریں, مواقع پرووائڈ کریں, تاکہ وہ معاشرے کا ایک فعال فرد بن کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.